حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فقد قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم و معزز حاضرین گرامی، عزیز دینی بھائیوں، جس طرح جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لگ جانے سے جسم میں کمزوری، نقاہت، عیب پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بہت ساری بیماریاں روح اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو جائے، دل گندا ہو جائے، روح پر اثر پڑے، اس سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، انہی بیماریوں کو ہم لوگ گناہ کہتے ہیں، اور گناہ بھی الگ الگ قسم کے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف گناہ کی حد تک ہے، اس سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ان گناہوں کے کرنے سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان نے بہت ساری نیکیاں کی، وہ نیک اعمال کیے ہوں، وہ اس گناہ کے کرنے سے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے غیبت۔ ہمارے معاشرے میں اور تمام لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا، جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ عام طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی غیبت ہوتی ہے۔ اب یا تو اس کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ معمولی گناہ ہے، اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اور یا پھر غفلت کی وجہ سے، عادت ہو جانے کی وجہ سے۔ کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوگی جس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ ہوتی ہو۔ جہاں دو چار لوگ ملتے ہیں، دو چار لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں کسی ایک شخص کی غیبت ہونے لگتی ہے۔ تو غیبت کی قباحت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ غیبت بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ غیبت کرنے سے ہمارے اپنے نیک اعمال جو ہمارے نامہ اعمال میں ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آدمی خوش فہمی میں رہے گا کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، میرے نامہ اعمال میں تو بہت نیکیاں ہیں، لیکن وہ کسی کی غیبت کرتا رہا، جب قیامت میں دیکھے گا تو نامہ اعمال خالی ہے۔ کیا وجہ؟ کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت کیا کرتا تھا، کسی کی غیبت میں مبتلا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کرام کا ایک طرز تھا کہ جب وہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے غیبت کس کو کہتے ہیں یہ بیان فرمایا۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا تذکرہ اس کی برائی کے ساتھ کرنا، یہ غیبت ہے۔ اپنے بھائی سے مراد مسلمان بھائی، کسی بھی مسلمان کا تذکرہ
اس انداز میں کرنا کہ اس کو ناگوار گزرے، اس کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول ان کان فی اخی ما اقول، میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے بھائی سے متعلق وہ اگر اس کے اندر ہے تب؟ تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، جو تم برائی اس کی بیان کر رہے ہو اگر وہ اس کے اندر ہے تب تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَّمْ تَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر جو برائی تم بیان کر رہے ہو اس کے اندر نہیں تب تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگا دیا۔ یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اندر جو برائی نہ ہو اس کے بارے میں وہ برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ کبھی کبھی کسی سے منع کرو کہ بھائی غیبت مت کرو تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا کرتا ہے تب میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی کے اندر ہے اسی کو بیان کرنا غیبت ہے، اور جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اگر ہم اس کے بارے میں ایسی بات بیان کریں تب تو وہ اس کے اوپر بہتان ہو گیا۔ دونوں گناہ کبیرہ ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور کسی پر بہتان لگانا بھی گناہ ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اس طرح جواب دیتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پر بولنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اگر غیبت کرنے سے منع کیا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ تو سامنے کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنا، اس کے عیب کو ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ ہم چاہے اس کے منہ پر کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، اس سے غیبت ہونے اور نہیں ہونے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی کی کوئی برائی جانتے ہیں تو غیبت کرنے کے بجائے طریقہ یہ ہے کہ اس برائی کو اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے اس سے پکڑ کے اس سے اچھے انداز میں کہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی اس کی اصلاح کر لیجیے، یہ طریقہ ہے۔ المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جیسے ہم لوگ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چہرے پر کہیں داغ دھبا ہے تو اس کو صاف کر لیتے ہیں آئینے میں دیکھ کر، ایسے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے کوئی برائی ہے تو دوسرے ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ مجھ سے آ کر کہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی اس کی اصلاح کر لیجیے۔ یہ طریقہ ہے، نہ یہ کہ اس کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے۔ اصلاح اس سے بیان کرنے سے ہوگی یا کسی اور سے بیان کرنے سے ہوگی؟ اصلاح تو تب ہوگی جب ہم برائی کو خود اس سے بیان کریں جس کے اندر خرابی ہے، جس کے اندر برائی ہے۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی ہمارے پیش نظر اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح پیش نظر ہوگی تو ہم خود اس شخص کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہم لوگ دوسروں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں اور یہ غیبت ہے۔ غیبت کرنے سے ہمارے نیک اعمال دھیرے دھیرے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ موجود ہوں محفل میں اتنے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، غیر موجود شخص کا تذکرہ کیا ہی نہ جائے۔ آپس میں بیٹھنے والے دوست احباب یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارے درمیان کسی غیر موجود آدمی کی بات ہونے لگے تو ایک دوسرے کو روک دیں کہ بھائی غیر موجود آدمی کی بات مت کرو، تو غیبت ہوگی ہی نہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس سے اجتناب نہیں کرتے، یا تو گناہ نہیں سمجھتے یا معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور یا گناہ سمجھتے ہوئے غفلت کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو غیر موجود شخص کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا اچھی محفلیں اور کیا بری محفلیں، ہر محفل کے اندر غیبت بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے۔ اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو قرآن شریف خود ہی کہتا ہے کہ تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ کوئی شخص یہ نہیں پسند کرے گا کہ میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤں۔ پہلے تو انسان کا گوشت ہی کھانے سے نفرت ہوگی، پھر اس میں اپنا بھائی وہ بھی مردہ ہو، ایسا گوشت کھانے سے کسی بھی عقل مند آدمی کو نفرت ہوگی، گھن آئے گی، وہ ناپسند کرے گا۔ تو جیسے تم مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں گیا، وہاں پر غیبت ہو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے، میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کے سامنے کوئی برائی کی جائے تو اگر طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دے یا زبان سے اس کو منع کر دے، اور اگر اتنی بھی نہ طاقت ہو تو دل سے برا جانے۔ تو میں برا جان کر کے وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھ کو اندازہ ہوا کہ اب وہ غیبت بند کر دیے ہوں گے تو میں پھر دوبارہ گیا مجلس میں، کچھ دیر بیٹھا رہا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے میں نے ان کے ساتھ ایک دو لفظ غیبت کے کہہ دیے، میں بھی کچھ غیبت میں شامل ہو گیا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ بعد میں اٹھ کر کے آیا گھر، اور جب میں سویا تو مجھ کو خواب میں کوئی شخص خنزیر کا گوشت پیش کر رہا ہے کھانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یہ تو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس نے زبردستی ایک دو لقمے میرے منہ میں خواب میں ڈال دیے۔ بعد میں جب کبھی میں کوئی کھانا کھاتا ہوں تو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی حرام چیز کھا رہا ہوں۔ یہ غیبت کی نحوست ہے، اس کو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے۔ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس کا تعلق حقوق و لباد سے ہے، حقوق اللہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق حقوق و لباد سے ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے غیبت سے حتی الامکان احتیاط اور احتراز کرنا چاہیے۔ ہم جس کی غیبت کرتے ہیں ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی۔ فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ تو ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اسی کا، نقصان اپنا ہے۔ اپنے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں وہ نیکیاں ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی، اور ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند میں مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سبق کے اندر درس کے دوران اسی غیبت کی حدیث پر سبق جاری تھا، تو حضرت نے ایک لطیفہ سنایا خود اپنا۔ کہا کہ میرے پاس ایک فون آیا، فون والے جس کا فون آیا کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھا ہوا ہوں، زمانے طالب علم میں میں نے آپ کی بہت غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ غیبت معاف کرانے کے لیے ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا پڑے گی، تب غیبت معاف ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ کہنے لگے میں نے آپ کی بہت غیبت کی، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ تو مفتی صاحب نے مذاق میں کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا۔ میں کیوں معاف کروں؟ تم نے میری غیبت کی ہے تو میں نے بھی تو کسی کی غیبت کی ہوگی، میری نیکیاں دوسرے کو جائے گی، تمہاری نیکیاں مجھ کو ملے گی۔ مفتی صاحب فرماتے میں نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی، نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ غیبت سے حتی الامکان احتیاط اور احتراز کرنا چاہیے۔ کسی موقع پر شریعت نے غیبت کرنے کی، عیب بیان کر دینے کی گنجائش دی ہے، ضرورت کی وجہ سے کسی اہم ضرورت کی بنا پر شریعت نے غیبت کرنے کی اور عیب بیان کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ جیسے اگر ایسا موقع ہو کہ اگر غیبت نہ کی جائے، اس کے عیب کو بیان نہ کیا جائے تو اس سے دوسروں کو ضرر ہو سکتا ہے۔ ہمارے محلے میں کوئی شخص رہنے کے لیے آیا، ہم کو معلوم ہے کہ وہ چور ہے، اب اگر لوگوں سے اس کی اس عیب کو بیان نہ کیا جائے تو لوگوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔
تو اس کے اس عیب کو بیان کر دینا غیبت نہیں ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی احتیاط سے رہنا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ کسی شخص نے ہم سے کسی کے بارے میں پوچھا کہ فلاں شخص آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے جان پہچان کیا ہیں، ہم کو ان سے اپنی بچی کا رشتہ لگانا ہے، وہ کیسے ہیں؟ اب ہم کو اگر اس کا کوئی عیب معلوم ہے تو اس عیب کو بیان کر دینا غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسے موقع پر ہم اس کے عیب کو بیان نہ کریں اور اس کی تعریف کر دیں پھر رشتہ کر دیا جائے، بعد میں جب ان کو عیب معلوم پڑے گا تو دونوں کو دشواری ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس عیب کو واضح کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے کہ اس کے اندر اس طرح کا عیب ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس طرح کا صراحتاً ایک واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدت کے نفقے کے لیے کچھ چیزیں بھیجی اور یہ کہا کہ جب عدت مکمل ہو جائے تو آ کر کے ہم کو اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر کہیں سے کوئی رشتہ آیا ہوگا تو ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جب حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ میری عدت گزر گئی ہے اور عدت کے دوران 2 جگہوں سے مجھے رشتہ آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ ایک جہام بن صفوان ہیں اور ایک معاویہ ہیں، یہ 2 رشتے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور دونوں کے اندر جو برائی اور عیب تھا وہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ کہا کہ جہم بن صفوان یہ ضرابن بہت زیادہ عورتوں کو مارتے ہیں، حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ہمیشہ لکڑی اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں، یہ زیادہ مارنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ برائی ہے کہ عورتوں کو مارتے ہیں۔ اور معاویہ فسولوکن، معاویہ کنگال آدمی ہیں، تمہارا نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتے، ان کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز ان دونوں کے اندر تھی، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رشتہ لگانے کا موقع ہو اور کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو واضح کر دینا کوئی برائی نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں بغیر کسی وجہ کے کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کو، اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت گناہ کے لحاظ سے زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کہ عام طور سے لوگ زنا کرنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کہا جائے کہ فلاں شخص نے زنا کر لیا ہے تو تعجب ہوگا، اور اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے کسی کی غیبت کی ہے تو اتنا تعجب نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ غیبت کی قباحت ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں، اور لسان مبارک سے کہا جا رہا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ تو کیسے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیف الغیبۃ اشد من الزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ فیغفر اللہ له، کہ اگر آدمی سے زنا ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ کہ اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ، اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کے لیے توبہ نہیں ہے، حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ، یہاں تک کہ جس شخص کی غیبت کی ہے وہ شخص اس کو معاف کر دے۔ غیبت کرنے والے کی معافی اس وقت ہوگی جب جس کی غیبت کی گئی وہ شخص معاف کرے۔ کون معافی مانگتا ہے؟ جس سے غیبت کر دیتے ہیں۔ معافی وہ شخص مانگے گا جس کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں کسی کی غیبت کر دینے کی وجہ سے۔ اس کا تعلق حقوق و لباس سے ہے، اس کا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم نیک اعمال ضرور کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، لیکن ان سب سے زیادہ اہتمام گناہوں سے بچنے کا ہونا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں دوا کھانے سے زیادہ بہتر پرہیز ہے،
احتیاط ہے جسمانی بیماری کے لیے، پرہیز زیادہ ضروری بنسبت دوا کے۔ اگر آدمی دوا کھائے پرہیز نہ کرے دوا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نیک اعمال یہ دواؤں کی طرح ہیں، اور گناہ سے بچنا یہ پرہیز کے جیسے ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں لیکن اس طرح کے گناہوں سے احتیاط نہ کریں، پرہیز نہ کریں، تو ہمارے وہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ نام لے کر فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ پڑھیے حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جنت میں نہیں داخل ہوگا چغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ بالکل واضح الفاظ ہیں۔ لا يدخل الجنت نمام، یہاں پر چغل خور کے لیے دوسرا لفظ ارشاد فرمایا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر کا مطلب کسی کو حقیر سمجھنا۔ اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، مطلب ہمارے اندر کبر ہے، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت، کہیں پر آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو۔ ایسے کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ واضح ہے، سب کو معلوم ہے چغل خوری کرنا برائی ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا ایک برائی ہے، تکبر کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، محدثین اور علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتا، ان کو معمولی سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زندگی کے اندر بہت نیک اعمال کرنے والا ہو، اپنے آپ کو صالحین کی فہرست میں شمار کرتا ہو، بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ دیندار ہو، تمام اعمال کرنے والا ہو، لیکن اس کے دل میں اگر تکبر ہے، وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، غیبت اور چغلی کرنے کے اندر مبتلا ہے، تو زندگی میں زندہ رہتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے، صالحین میں ہے، لیکن اگر ان اعمال کے اندر مبتلا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کچھ اور ہوگی۔ مرنے کے بعد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلہ ممتنع ہوگا، منع ہوگا۔ تو آدمی کو اعمال صالحہ کی فکر کے ساتھ ساتھ زیادہ فکر اس بات کی کرنا چاہیے کہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔